ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے فائدہ اٹھانے سے پہلے قرآن مقدس کے مقدس الفاظوں پر اپنی نظریں ڈالنے سے پہلے ہم سب کے سب مل کر ہمارے آقا و مولا، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، روتوں کو ہنسانے والے آقا، گنہگار امتیوں کو اپنی آغوش میں مقدس کمبل پاک میں لے لینے والے آقا، چھپا لینے والے آقا، جہنم کی طرف جانے والے بڑے بڑے گنہگار جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے، ایسے بڑے بڑے گنہگاروں کو اپنے صدقے سے جنت میں لے جانے والے آقا، جنت کی نعمتیں دلوانے والے آقا، جنت کا پیارا پانی آب کوثر پلانے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرما ہو کر دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے بیکاری امتیوں کو بھیگ دینے والے آقا، ان کی حفاظت کرنے والے آقا، شریعت مصطفیٰ جو ہمارے ہاتھوں میں دیے ہیں وہ تمام شریعتوں پر چلنے والے، اپنی شریعت کی حفاظت کرنے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، بآواز و بلند عشق و محبت کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کیجیے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب تم کو اتنی زور سے درود پڑھنا ہے کہ ادھر کی آواز بھی ادھر پھیکی پڑ جائے، ادھر باتیں چل رہی ہیں تو ادھر درود کے ڈنگ کے ایسے بجیں کہ بات کرنے والے پھیکے پڑ جائیں۔ بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ کے دوستوں کو کیسا خوف اور کیسا غم ہوگا جب وہ بے غم اور بے خوف ہے بول کے ان کے ڈنکے بجتے ہیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کو ہندوستان کی سرزمین پر، اجمیر کی سرزمین پر جب قدم رکھے نا، ساتھ میں تیر و تلوار، توپ، بندوق، بارود کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ہاتھ میں تسبیح، جانماز اور قرآن پاک۔ بتا دیں آپ کے ساتھ 40 فقراء ساتھ تھے، میرے غریب نواز کے غلام تھے۔ 40 نے اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھا تو کوئی بہادر بھی غریب نواز کے ساتھیوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تم کو معلوم ہے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر، اجمیر کی سرزمین پر دل سے قدم نہیں رکھے۔ جس کی شریعت دنیا میں ڈنکے مارے گی وہ مصطفیٰ نے بھیجے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ کے گھر کا اتنا ادب کرنے کا ہے ہم کو، اور یہی ادب ہماری بخشش کرے گا، ہماری زندگی میں سنوارنا ہے۔ چاہے بڑے ہو یا بچے ہو، اللہ کے گھر کا فل ادب کیجیے آپ، اور اپنی نسلوں کو بھی سمجھانا۔ اگر وہ بچہ نہ بھی ہو تو بازو والے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اللہ کا گھر ہے، اس میں کھی کھی کھا کھا پھو نہیں کرتے، ہنستے نہیں ہیں، بڑے احترام سے بیٹھو۔ بابا نے بلند درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھے، ذرا زور سے بولنا، کسی تاریخ کا پنہ پلٹا کر کے دیکھو کہ بارود کے تھیلے لے کر کے آئے تھے، ٹرک بھر یا بہت سے اونٹوں پر تلواریں لے کر کے آئے تھے، یعنی کہ کوئی بندوق لے کر کے آئے تھے یا توپ لے کر کے آئے تھے، نہیں، غریب نواز نے اپنے ایمان کی، اپنے طہارت کی تلوار لے کر کے آئے تھے، محبت کی تلوار لے کر کے آئے تھے۔ جب وہ چمکتی گئی اسلام ابھرتا گیا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ وہ دل سے اجمیر کی سرزمین پر نہیں، جس کی شریعت ہے وہ مصطفیٰ نے کہا اے محی الدین میرے در پر تم ٹھہرے ہوئے ہو، میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں کہ روز قیامت کے دن میرے کئی امتی تمہارا نام لے کر کے پکاریں گے، حشر کے میدان میں تمہیں ڈھونڈیں گے، اے محی الدین تم ہندوستان جانا، میرے عاشقوں کی حفاظت کرنا، وہاں دین کے ڈنکے بجانا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت لائے ہیں اور ایسا پیارا تحفہ لا کر ہندوستان کے مصطفیٰ کے امتیوں کو دیے ہیں، اپنے غلاموں کو دیے ہیں، ایسا وہ تحفہ دیے ہیں۔ تم کو معلوم کیا تحفہ ہے؟ سونے کی پلیٹ نہیں، چاندی کی پلیٹ نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، بنگلے کار وغیرہ نہیں، ارے میرے غریب نواز نے فقیری دیے ہیں لیکن جنتی بنا دیے ہیں۔ غریب نواز نے اپنے غلاموں کو زلفیں دیے ہیں، اپنے غلاموں کو داڑھی دیے ہیں، اپنے غلاموں کو ٹوپی دیے ہیں۔ غریب نواز نے مدینے سے چلے تو شریعت مصطفیٰ کا برقع اور حجاب لے کر کے آئے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کو بتانے میں مشکل نہیں پڑ رہا ہے، ارے برقعے کو مضبوطی سے پکڑنا، حجاب کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ہمارا آج کا کام نہیں، 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے ہمیں برقع اور حجاب عطا فرمائے ہیں۔ میرے غریب نواز کا صدقہ ایسا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کرناٹک کی سرزمین پر ایک لڑکی کئی کتوں کے بیچ میں گھیری ہوئی تھی، اس نے دنیا والوں کو بتا دیا مجھ میں مرد کی شکل نہیں ہے، میں مرد نہیں ہوں، اسلام کی خاتون ہوں، غریب نواز کے گھر کی، غریب نواز کے در کی، غریب نواز کے آستانے کی بھکاری ہوں۔ میرے جذبے کو دیکھو، اگر یہ تو چند کتے ہیں، اگر سارے کتے مل کے مجھے گھیر لیں تو مسکان نے بتا دیا میں اپنی جان دے سکتی، برقع نہیں اتار سکتی۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ جب میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر میں قدم رکھے نا، غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پر پھولوں کی بارش نہیں ہو رہی تھی، غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم کھانے لا کر کے نہیں دیے جا رہے تھے، غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے ساتھیوں کو ٹھنڈا پانی پیش کیا نہیں جا رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی جا رہی تھی۔ اس دور میں بھی جو کوئی دیکھتا غریب نواز کی داڑھی، ٹوپی، امامہ، جھبا اور آپ کے فقراؤں کو فقیری لباس میں پھٹے پرانے پیمندار کپڑوں میں تو تکلیف دی جاتی تھی۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ موڑنے والوں کو نجیب اللہ یہ سوال کرتا ہے کہ آج تم کہتے ہو کہ کسی ولی کی دہلیز پہ کیوں جاتے ہو، کوئی ولی کچھ نہیں دے سکتا، یہ تمہارا الزام جھوٹا ہے۔ نجیب اللہ منبر رسول سے للکار کر کے کہتا ہے اس وقت بھی اللہ کا ولی دیتا تھا، ابھی بھی دیتا ہے، روز قیامت کے دن بھی دے گا۔ غریب نواز ہی نے تو دیا ہے، آج اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں تو غریب نواز کا ہی صدقہ ہے۔ غریب نواز پہ ظلم و ستم کی بارشیں ہو رہی تھی، غریب نواز کے چاہنے والوں پر ظلم اور ستم کی بارشیں ہو رہی تھی۔ میرے دوستو، آج ہم 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، اس وقت میرے غریب نواز کے ساتھ 25 کروڑ نہیں صرف 40 افراد تھے، جس کے ساتھ ساتھ وہ سامان برابر نہیں تھا، پیوندار لباس تھے، وہ کھانوں کی فکریں نہیں کرتے تھے، وہ فکر کرتے تھے تو کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، رسول ناراض نہ ہو جائے، اس کی فکر کرتے تھے۔ وہ 40 نے ایسا عبور حاصل کیے، ایسا عبور حاصل کیے، ایسی اپنی طاقت بنائی کہ آج 25 کروڑ میں نظر آ رہی ہے۔ ارے 40 کو تم کمزور نہیں کر سکے، 25 کروڑ کو کم کر سکیں گے؟ کمزوری ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ مجال کیا ہے؟ اتنا زیادہ ہندوستان میں تعداد ہونے کے بعد وہاں اجمیر کی سرزمین پر چاہتے
تو ایک ایک آدمی کو، ایک ایک غریب نواز کے ساتھی کو، غلام کو بکری کے بچے کے جیسا پکڑ کر داڑھی بھی کاٹ سکتے تھے، اسلامی لباس بھی نکال سکتے تھے، ان کو کاٹ کے ٹکڑے بھی کر دیے جا سکتے تھے، لیکن ان کے اندر اتنا پاور تھا، انہیں معلوم تھا داڑھی کاٹنے سے مصطفیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، زلفیں کاٹنے سے اللہ و رسول ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں اتنا یقین تھا اسلام کو ہم چھوڑیں گے نا تو رب و رسول ناراض ہو جائیں گے، تو ان کے دلوں میں اللہ و رسول کا ایسا خوف تھا اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری زندگیاں برباد ہو جائیں گی، تو انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مارے ہیں، دین کو اپنے دل سے لگائے ہیں، تو آج بھی ان کے چرچے نظر آ رہے ہیں۔ جوانوں، نجیب اللہ تمہیں ایک میسج دے رہا ہے، کرناٹک کے اندر جس بچی کا نام مسکان لیا جا رہا ہے، شوق سے لیا نہیں جا رہا ہے، اس نے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دی کہ میں جان دے سکتی ہوں، برقع نہیں اتار سکتی۔ جوانوں، یہ ماحول تم بھی پیدا کرو یار کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن داڑھی نہیں کاٹیں گے، انشاءاللہ کریں گے نا ایسی بات؟ جھوم کے درود شریف پڑھو، اللہم یار اللہم صلی اللہ بول کے رکے تو کیسا مزہ آئے گا، ذرا جھوم کے درود شریف پڑھو، زور سے سب مل کے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جوانوں، اپنے شکل کو بگڑنے دیں گے کہ ذرا زور سے بولو، داڑھی رکھو یار، اسلام کو کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بولو۔ ابھی آج کے کنڈیشن میں ابو جہل کے جیسا کوئی خطرناک ہندوستان میں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ عتبہ شیبہ کے جیسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اسلام کو خطرے میں لا رہے ہیں۔ بھیا اس کی کیا مجال، نجیب اللہ کے داڑھی کے ایک بال کو لونچ لے یار۔ تم دیکھ رہے ہوں گے کہ نجیب اللہ میں آپ بچا کے اتنی عمر ہو گئی ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، یہ کیا مقابلہ کرے گا؟ میرے داڑھی کے بال کو کوئی توڑ دے، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن داڑھی کے بال کو اکھڑنے نہیں دوں گا۔ اور آج کیا ہو گیا ہے، تم اپنے پیسے دیتے ہیں کسی حجام کو، بولتے ہیں ذرا چہرہ اچھا بنا۔ ارے یارو،